السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس دہم، حدیث نمبر 11، معروضی اور مختصر سوالات۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث کا عنوان ہے نماز کی اہمیت، اور اس سے پہلے ہم آج کا میسج دیکھ لیں۔ آج کا پیغام: قرآن سے دوری نہیں کرنی۔ قرآن سے دور ہوں گے تو ہم کامیابی سے دور ہو جائیں گے، اگر ہم قرآن کے قریب ہوں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے اس کتاب سے دوری نہیں کرنی، تلاوت جاری رکھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے فیوز و برکات سے بہرہ ہونا ہے۔ تو آئیے آج ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 ہے، کلاس دہم، حدیث نمبر 11۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں: الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، ومن اقامها فقد اقام الدین، ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ نماز، عماد ستون ہے، الدین دین کا، ومن اقامها اور جس نے اس نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین تو یقیناً اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمها اور جس نے اس کو گرا دیا یعنی اس کی پابندی نہ کی، فقد ہدم الدین تو یقیناً اس نے دین کو گرا دیا۔ پیارے بچوں، یہ نماز کے حوالے سے یہ حدیث ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سن لیا ہے۔ نماز کا معنی کیا ہے؟ الصلاۃ جو کہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہم اردو میں نماز کرتے ہیں۔ اس کا معنی دعا بھی ہے، کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا، قریب ہونا۔ مختصراً نماز یعنی پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور ادب و احترام سے اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ پوری یکسوئی، پورے آداب اور احترام جو سکھائے گئے ہیں، وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد آ کے صف میں کھڑے ہونا احترام کے ساتھ، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نماز کے اندر دھیان رکھنا، جو سبق پڑھا جا رہا ہے اس پہ غور و فکر کرنا، پھر کبھی اپنے سٹیپ پر رکوع کرنا، پھر قومے کے اندر، پھر سجدے کے اندر۔ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام دعائیں ہیں، اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ کا ذکر بار بار ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار بار بار ہوتا ہے، اور اس لیے سب سے بڑی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اور اسی موقع پر نمازوں کے 5 موقعوں پر مؤذن یہی کہتا ہے: حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ لوگو نماز کی طرف، آؤ لوگو کامیابی کی طرف۔ تو یہ نماز بہت بڑی کامیابی ہے، اور قیامت والے دن یہی نماز سمبل ہوگی۔ انسان کے ہاتھ چمک رہے، انسان کا منہ چمک رہا ہوگا سفید چاند کی طرح، پاؤں چمک رہے ہوں گے، بازو چمک رہے ہوں گے، جو وضو کی جگہ ہیں، جو وضو میں ہم دھوتے ہیں، یہ چمک رہی ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نمازی آدمی ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑی اس کی قیامت والے دن نشانی ہوگی۔ تو ظاہر ہے جو نہیں پڑھے گا اس کی نشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جنت کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے: ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ اور جواب بھی وہ ساتھ دیں گے، لیکن سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا: لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باقی بھی گناہ ہیں، باقی بھی گناہ انہوں نے کیے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے والا ایسا گناہ ہے، جب انسان یہ کرتا ہے تو باقی گناہ آٹومیٹیکلی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو جو چیز روکنے والی ہے وہ انسان کے لیے بریک ہوتی ہے، تو نماز انسان کے لیے بریک ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت جو ہے وہ بہت زبردست اس کی اہمیت ہے۔
اور قیامت والے دن سب سے پہلا جب حساب و کتاب ہوگا تو نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا حساب و کتاب جو ہے قیامت والے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں اس کے اندر اللہ نے فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور نماز کو اس کے صحیح پڑھنے کے بعد پھر اس کی آگے دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام نماز کو قائم کرنے کے اندر آتے ہیں۔ خود نمازی نہیں بننا بلکہ اگلوں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ گویا کہ جس نے نماز کو پڑھا اس نے دین کو قائم کیا ہے، دین کے ستون کو قائم کیا۔ الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ گویا کہ آپ نے نماز پڑھی تو دین کو کھڑا رکھا، اگر آپ نے نماز کو نہ پڑھا تو گویا کہ آپ نے اپنے دین کی عمارت کو گرا دیا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات آتی ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں تاکید فرمائی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور بے حیائی مشرک نہ بنو۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اس لیے رب العالمین نے نماز کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور لونڈی اور غلاموں کے حقوق، یعنی آخری وقت کے اندر بھی آپ اللہ کے رسول یہی پیغام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں، نماز کو نبی پاک نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ یہ ساری احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر جو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے لائق اور نالائق ایک معیار بیان کیا ہے۔ سورہ المریم آیت نمبر 59 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا کہ لائق آدمی کون ہے اور نالائق کون ہے۔ فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بعد میں آنے والے لوگ ان کے جانشین بنے، وہ نہ خلف ہوئے، نالائق ہوئے، تو نالائقوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ اور نالائقوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے من کی پیروی کرنا، اسلام کی، دین کی، اللہ رسول کی اطاعت و پیروی نہ کرنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا۔ نالائق آدمی کی 2 نشانی اللہ نے سورہ مریم آیت نمبر 59 میں بتائی ہیں کہ ایک وہ اپنے ایک نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یہ نالائق کی ڈیفینیشن اللہ رب العالمین نے سورہ المریم کے اندر آیت نمبر 59 میں کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کھول کر، سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہوگا، ترجمے والا بھی موجود ہوگا۔ اللہ کے نزدیک یہ آدمی نالائق ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے پیارے سامعین، ناظرین اور پیارے بچوں بالخصوص آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں اگر اللہ کے نزدیک لائق بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جنت ایک انعام ہے اور یہ انعام اس کو ملے گا جو لائق ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر بھی ہمارا یہی اصول ہے، جو لائق ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، جو نالائق ہوتا ہے اس کو انعام نہیں ملتا۔ تو جنت ایک انعام ہے، اللہ کی رضامندی ایک انعام ہے، اور فرشتوں کی سلامی ایک انعام ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں وہ تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یہ بھی ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا دیدار بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا انعام جنت کے اندر کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انعام اسی کو ملے گا جو 5 وقت کا نمازی اور پابند نمازی ہوگا، سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھے گا۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے، اور ہمیں سورہ مریم میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ لائق بننا چاہتے ہو 2 کام کرو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ اور اپنی خواہشات کی پیروی ترک کر کے اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ معروضی اور مختصر سوالات اسی حدیث کے آپ نے جو ہے وہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔
مختصر سے سوالات ہیں وہ بھی لکھنے ہیں۔ نمبر 1 حدیث یاد کریں پلس ترجمہ بھی یاد کریں اس کا۔ نمبر 2 معروضی پلس مختصر سوالات یاد کریں۔ باقاعدہ ان کا امتحان ہوگا اور چیک بھی ہوں گے، اپنی کاپیوں پر اپنی جو ہے نا رجسٹر پر لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔